السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اتحاجوننا فی اللہ وهو ربنا وربکم ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم ونحن له مخلصون ام تقولون ان ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط كانوا هودا او نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ محترم سامعین کرام، سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 139، 140، 141 یعنی 139، 140، 141 یہ 3 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ سامعین کرام، چاہے یہودیت ہو، چاہے عیسائیت ہو، چاہے مشرکین کا گروپ ہو، چاہے وہ مشرکین کوئی بھی ہو، مسلمانوں سے جو ان کا اتفاق نہیں ہے وہ صرف اسی بات پہ ہے کہ یہودیت کو ماننے والے، عیسائیت کو ماننے والے یا جو لوگ مشرکین کے گروپ میں لوگ ہیں، وہ لوگ کسی نہ کسی اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو توڑتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے ساتھ شرک کو جوڑتے ہیں، اور اسی شرک کی وجہ سے وہ لوگ جو خالص موحدین ہوتے ہیں، توحید پرست ہوتے ہیں، ہمیشہ ان سے ان کا جھگڑا ہوتا ہے، ہمیشہ ان سے ان کا ٹنٹا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی رہنمائی فرمائی ہے اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رہنمائی کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ قل، آپ کہہ دیجئے جو مشرکین ہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو یا غیر میں جو مشرکین ہو وہ ہو، چاہے مسلمانوں میں جو مشرکین ہو وہ ہو، ان تمام کو آپ کہہ دیجئے، کیونکہ مسلمانوں میں بھی مشرکین ہیں۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ۔ اکثر لوگ ایمان لانے کے بعد بھی مشرک ہی رہتے ہیں۔ کیوں مشرک رہتے ہیں؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر تو ایمان لے آتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ساتھ پیر بابا کو بھی مانتے رہتے ہیں، ان کے مزاروں پر جا کر کے ان سے جو ہے بہت ساری مرادیں بھی مانگتے ہیں، چادر چڑھاتے ہیں، فلاں کرتے ہیں، چلا کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ ان تمام باتوں کو شروع سے جان رہا ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرما دیا کہ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ، اکثر لوگ ایمان لانے کے بعد بھی مشرک ہیں۔ تو چاہے کوئی بھی مشرکین ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، مشرکین ہو، کوئی بھی ہو، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ کیا تم لوگ مجھ سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو؟ قل اتحاجوننا فی اللہ، کیا تم لوگ ہم لوگوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں جھگڑتے ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں جھگڑتے ہو کیا مطلب؟ جو ہم اللہ کی توحید کا اقرار کیے ہیں اس کے بارے میں جھگڑتے ہو؟ جو ہم خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اس لیے ہم سے جھگڑتے ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری ہم کرتے ہیں اس لیے ہم سے جھگڑتے ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن باتوں سے ہم کو منع کیا ہے ہم ان باتوں سے رکتے ہیں، کیا اس لیے تم ہم سے جھگڑتے ہو؟ قل اتحاجوننا فی اللہ، آپ کہہ دیجئے کہ کیا تم لوگ ہم سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو؟ اگر اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو تو چلو آج ہم فیصلہ کر دیتے ہیں وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، تم چاہے اللہ کو توحید کے ساتھ مانو یا نہ مانو، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا بھی رب ہے اور تم لوگوں کا بھی رب ہے، ہم لوگوں کا بھی رب ہے اور تم لوگوں کا بھی رب ہے۔ یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کا رب ہے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ رب ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اوپر مکمل اختیار رکھتا ہے۔ ابھی پورے دنیا کو کھانا کون کھلاتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ پوری دنیا کو زندگی کون دیتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ پوری دنیا کو جو سانس لے رہے ہیں، ہوا میں جو آکسیجن ہے اس کو کس نے فراہم کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ سخت پیاس لگتی ہے، پیاس بجھانے کے لیے جو پانی پیتے ہیں وہ کس نے دیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ ہم جو روزی روٹی کما کر کے کھاتے ہیں، بال بچوں کو کھلاتے ہیں، وہ کس نے دیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے۔ ہمارے رگوں کے اندر جو خون دوڑ رہا ہے وہ کس نے دیا ہے؟ وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے۔
شبیر بھائی کے اندر ماشاءاللہ اللہ نے جو ہے فورس اور طاقت دیا ہے، ہمارے اندر بھی تھوڑے بہت طاقت ہے، ان کے اندر بھی طاقت ہے۔ یہ طاقت دینے والے کون ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ ابھی جو ہم جو سانس لے رہے ہیں، سانس لیا، سانس چھوڑا، یہ کس کی اجازت سے ہے؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں چاہے گا سانس بھی بند ہو جائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ تم لوگ، آپ کہیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم لوگ ہم سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں جھگڑتے ہو، حالانکہ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، وہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، ہم پر بھی اور تم پر بھی مکمل کنٹرول اور اختیار اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہی ہے، اور وہی اس بات کا حقدار بھی ہے، جب وہ مکمل ہم پر کنٹرول رکھتا ہے تو وہی اس بات کا حقدار ہے کہ اس کو حقیقی معبود مانو، باقی تمام معبود کو سائڈ لگا دو۔ عیسائی لوگ کیا کیے؟ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنا بیٹھے کہ وہی اللہ ہے۔ یہودی لوگ کیا کیے؟ عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا بیٹھے، اور مشرکین تو اللہ کے مقابلے میں پتہ نہیں کتنے لوگوں کو جو ہے حاجت روا مشکل کشا بنائے ہوئے تھے اور بنائے ہوئے ہیں، آج بھی پتہ نہیں کتنے ان کے بت ہیں، کتنے ان کے جو ہے حاجت روا ہیں، کتنے ان کے مشکل کشا ہے، گنتی نہیں کر سکتے ہیں آپ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے کہ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، وہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ وہی جب رب ہے تو وہی معبود حقیقی ہو، ہمیں یہ بنانا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اگر ان تمام باتوں کو وہ نہیں مانتے ہیں تو کہہ دیجئے وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، یعنی تمہارے لیے تمہارا عمل، ہمارے لیے ہمارا عمل، تمہارے لیے تمہارا عمل، ہمارے لیے ہمارا عمل۔ کیا مطلب؟ تمہارے عمل کا ثواب تم کو ملے گا اور ہمارے عمل کا ثواب ہم کو ملے گا۔ ہم تمہارے عمل کے بارے میں اللہ کے بارگاہ میں جواب دہی نہیں رہے، اور تم بھی ہمارے عمل کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جواب نہیں دو گے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اسی بات کو سورہ یونس آیت نمبر 41 میں بیان فرمایا، وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں، ابھی یہ قرآن کی جو بات چل رہی ہے، اللہ کی توحید کی جو بات چل رہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ بات فرض، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی امت کے اوپر یہ بات فرض ہے۔ اب یہ بات ہم لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں، اب وہ مانے نہ مانے، اگر وہ جھٹلائیں گے ان کا کام وہ جانے، ہمارا کام ہم سمجھ لیں گے۔ اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ عملی ولکم عملکم، میرے عمل کے تم ذمہ دار نہیں ہو اور تمہارے عمل کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں۔ میرے عمل کا بدلہ مجھ کو مل جائے گا، تمہارے عمل کا بدلہ تم کو مل جائے گا۔ انتم بریئون مما اعمل، تم ہمارے عمل سے بری ہو، وانا بریء مما تعملون، اور جو کچھ تم کفر و شرک کر رہے ہو اس سے ہم بھی بری ہیں۔ تو یہ جھگڑا ختم کرنے کے لیے آپ اپنا کام دیکھ لیجئے، ہم اپنا کام دیکھ لیں گے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کریں گے، اللہ کی توحید کو مانیں گے، خالص اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ محترم سامعین کرام، یہ مشرکوں سے جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اور آگے کیا فرمایا؟ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، ہمارے لیے ہمارا عمل ہے، ہمارے عمل کی ذمہ داری تمہاری نہیں ہے۔ وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور تمہارے لیے تمہارا عمل ہے، تمہارے عمل کی ہم کو ذمہ داری نہیں ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، لیکن ہم کیا کریں گے؟ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بالکل خالص عبادت کریں گے، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کریں گے۔ ابھی عبادت کی بات کیجیے گا تو لوگ کیا کہیں گے؟ عبادت کی بات کیجیے گا تو لوگ کہیں گے کوئی سجدہ تھوڑے کرتا ہے، کوئی نماز تھوڑے پڑھتا ہے۔ ابھی جو دعا مانگتے ہیں نا، دعا میں کیا کرتے ہیں؟ اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ کو پکارتے ہیں نا، اے اللہ تبارک و تعالیٰ میری بات کو سن لے، میری پکار کو سن لے، اللہ میرے حاجت اور ضرورت کو پوری فرما دے، اللہ میری مشکلات کو دور فرما دے۔ اللہ کو پکارتے ہیں نا، اسی کو دعا کہتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدعاء هو العبادہ، یہ جو دعا ہے نا یہ بھی عبادت ہے۔ دعا کیا ہے؟ عبادت ہے۔ اب اگر مانگنا ہے تو اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں مانگا جائے گا، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں مانگا جائے گا، یہی خالص عبادت ہے اللہ کی۔ اب اللہ کو مان رہے ہیں اور ساتھ میں غوث الاعظم سے بھی مانگ رہے ہیں،
یا غوث العظم دستگیر ہماری حاجت و ضرورت کو پوری فرما دیجئے. اللہ کو پکارا، اللہ کے ساتھ غوث العظم کو بھی پکار لیا. اللہ کو پکارا، اللہ کے ساتھ خواجہ معین الدین چشتی کو بھی پکار لیا. اللہ کو پکارا اور اللہ کو پکارنے کے ساتھ علی حجویری کو بھی پکارا. اللہ کو پکارا اور اللہ کے پکارنے کے ساتھ ساتھ شاہ فقیر کو بھی پکار لیا. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خالص عبادت نہیں ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تمہارے عمل کی ذمہ داری تمہاری، ہمارے عمل کی ذمہ داری ہماری، اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت بالکل خالص کریں گے. اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے. محترم سامعین کرام، اگلی جو آیت کریمہ ہے اس میں یہودیوں کے دعوے کی اور خیال کی تردید اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی. یہودیوں کا اور عیسائیوں کا دعویٰ تھا، جیسا کہ پچھلی آیتوں میں گزرا، اور آگے بھی سورہ آل عمران کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تردید فرمائی ہے. یہودیوں کا اور عیسائیوں کا کیا کہنا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے سب کے سب اور ان کی آل و اولاد یہ لوگ یہودی تھے. اور عیسائیوں نے کیا کہا؟ عیسائیوں نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی انبیاء آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر جتنے بھی انبیاء آئے اور ان کی آل و اولاد عیسائی تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا ام تقولون، کیا تم کہتے ہو ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ھودا او نصارا، کیا تم یہ کہتے ہو کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی آل و اولاد یہ سب کے سب یہودی یا عیسائی تھے؟ کیا تم ایسا کہتے ہو؟ اللہ فرماتے ہیں کہ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو کہہ دیجئے. کیا کہہ دیجئے؟ انتم اعلم ام اللہ، تم زیادہ جانتے ہو کہ اللہ زیادہ جانتا ہے. دیکھیے یہ سب جو آیتیں ہیں نا کھیل مذاق نہیں ہے. دنیا میں جتنی بھی چیزیں سچی ہیں نا ان تمام سچی چیزوں میں سب سے زیادہ سچی ہے. ڈیلی سورج دکھتا ہے نا وہ جتنا سچا ہے نا اس سے زیادہ یہ سچا ہے، اس سے زیادہ یہ سچا ہے. اور اس کی دلیل جانتے ہیں کیا ہے؟ 1442 سال ہو گیا ہجری کو بیتے ہوئے، اور جب سے یہ قرآن کریم نازل ہو رہا ہے تب سے لے کر کے آج تک اور قیامت کی صبح تک اس قرآن نے چیلنج کیا ہوا ہے. ایسی ایک آیت بنا کر کے لا کے دکھلاؤ. بڑے بڑے زبان کے جاننے والے ایسا ایک آیت بھی نہیں بنا پائے، ایسی ایک آیت بھی نہیں بنا پائے. اللہ نے قرآن کریم کے اندر اوپن چیلنج کیا ہے کہ تم چاہو تو پورے انسانوں کو اور پورے جناتوں کو اپنا مددگار بنا لو اور قرآن کی ایک آیت کی طرح سے کوئی ایک آیت بنا کر کے لے آؤ. اور قرآن نے یہ بھی چیلنج کیا ہے کہ قرآن کریم کی ایک آیت تو بہت دور کی بات ہے. ابھی کچھ دن پہلے ایک ملعون منافق کہا تھا نا کہ 26 آیتوں کو نکالا جائے قرآن کریم سے، جس کا حشر کتنا خراب ہوا دیکھ رہے ہیں. وہ 26 آیت کی بات ہے نا. قرآن نے یہ چیلنج کیا ہے کہ قرآن کے ایک نقطے کو بدل کر کے دکھلاؤ. دنیا کی کسی بھی کتاب میں ہیر پھیر کر سکتے ہو، قرآن میں ہیر پھیر نہیں کر سکتے ہو، ہیر پھیر نہیں کر سکتے ہو. جیسا اللہ نے نازل کیا ہے قیامت کی صبح تک ایسا ہی رہے گا یہ. اور یہ سب سے بڑی دلیل ہے. قرآن کریم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ معجزہ ہے جو اپنے زمانے میں بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے، قیامت کی صبح تک زندہ رہے گا. یہ معجزہ کوئی بھی اس کو ٹچ نہیں کر سکتا ہے. اور اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اس کی جو بات ہے وہ سب سے زیادہ سچی ہے. اللہ نے کہا کہ اے یہودیوں، اے عیسائیوں، تم کہتے ہو کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کے آل و اولاد یہ سب کے سب یہودی تھے یا عیسائی تھے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہیے کہ تم زیادہ جانتے ہو کہ اللہ زیادہ جانتا ہے؟ تم زیادہ نہیں جانتے ہو، اللہ زیادہ جانتا ہے. کیا مطلب اس کا؟ اس کا مطلب یہ کہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بعد کے انبیاء اور ان کی آل و اولاد یہ یہودی اور عیسائی نہیں تھے، بلکہ یہ دین اسلام کے ماننے والے تھے. کس کے ماننے والے تھے؟ دین اسلام کے ماننے والے تھے. یہودیت کو ماننے والے نہیں تھے، عیسائیت کو ماننے والے نہیں تھے، دین اسلام کو ماننے والے تھے، دین اسلام کو. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سورہ آل عمران آیت نمبر 67 میں بیان فرما دیا ہے. کیا فرمایا؟ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما. ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے نہ ہی عیسائی تھے، بلکہ وہ تمام سے کٹ کر کے مسلمان تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یکسو تھے. وما کان من المشرکین، اور یہودیوں کی طرح سے، عیسائیوں کی طرح سے، مشرکین مکہ کی طرح سے
یا دوسرے مشرکوں کی طرح سے وہ مشرک نہیں تھے بلکہ توحید پرست تھے. کیا تھے؟ توحید پرست تھے. وہ مشرک نہیں تھے. وہ محترم سامعین کرام، اسی بات کی تردید کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ، اور اس شخص سے بڑھ کر کے ظالم کون ہوگا کہ اس کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کتاب کی شکل میں شہادت موجود ہے پھر بھی اس کو چھپاتا ہے. اس آیت کریمہ کے اس ٹکڑے کے بارے میں امام حسن بصری رحمہ اللہ تابعی ہیں. جو چار امام لوگ بولتے ہیں نا، چار امام سے پہلے امام حسن بصری صحابی کو دیکھ کر کے ہیں، تابعی ہیں. یہ تابعی انہوں نے جانتے ہیں کیا کہا؟ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ، اس شخص سے بڑھ کر کے ظالم کون ہے کہ جس کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے شہادت موجود ہے اور اس کے باوجود وہ اس کو چھپا ہے. کیا مطلب یہ کہ یہ جو یہودی ہے، یہ جو عیسائی ہے، اللہ کی طرف سے ان کے پاس کتاب نازل ہوا اور وہ کتاب کو پڑھتے ہیں، اور اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اصل دین دین اسلام ہے، اور اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے ان کا جو دین ہوگا وہی اصل میں دین ہوگا. ان تمام چیزوں کو سنتے ہیں، جانتے ہیں. اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کے آل و اولاد اور دوسرے انبیاء یہ یہودی اور عیسائی نہیں ہیں بلکہ مسلمان ہیں، اور انہوں نے اللہ کے لیے گواہی دی. ان تمام چیزوں کو یہ لوگ پڑھتے ہیں اپنے کتاب میں، اور اللہ کی طرف سے گواہی موجود ہے، اس کے باوجود اس کو گول کر جاتے ہیں. لوگوں کو نہیں بتاتے ہیں. لوگوں کو کیوں نہیں بتاتے ہیں؟ کہ لوگ یہودیت چھوڑ دیں گے، عیسائیت چھوڑ دیں گے. اللہ فرماتے ہیں وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے عملوں سے غافل نہیں ہے. تمہارے تمام کرتوتوں کو اللہ دیکھ رہا ہے. دل میں جو سوچتے ہو اللہ اس کو بھی سن رہا ہے. چھپ کر کے جو پلان کرتے ہو اللہ اس کو بھی دیکھ رہا ہے. اور اس کے بعد اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر سے دوبارہ وہی بات کہی جو ہمارے لیے بھی بڑی اہم ہے کہ تلک امۃ قد خلت، جو گزر گئے ان کے بارے میں مت سوچو. ابھی آپ کے والد صاحب نے گزر گئے، اب ان کے بارے میں مت سوچیے. زندہ رہتے تو کوشش کرتے تھے، اب وہ گزر گئے ان کے بارے میں مت سوچیے. اب اپنے بارے میں سوچنا ہے، کیونکہ ان کے ساتھ جو ہونا ہے وہ ہو جائے گا. اب ہم کو کیسے کرنا ہے وہ ہمارے بارے میں سوچنا ہے. تلک امۃ قد خلت، یہ امتیں گزر گئی. لہا ما کسبت، جو کچھ انہوں نے کیا اس کا بدلہ ان کو ملے گا. وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تم جو کرو گے اس کا بدلہ تم کو ملے گا. وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور انہوں نے جو کچھ کیا تھا اس کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ انہوں نے کیا کیا. تم جو کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ وہی تمہارے بارے میں پوچھے گا. لہذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم لوگ جو حق ہے، جو حقیقت ہے، اس کو ایکسیپٹ کریں اور اپنے عملی زندگی میں اس کو لے آئیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. ہم تمام کو ہمارا رب صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے. جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ.